ویلکم بیک ناظرین ہم نے اپنے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ زراعت پاکستان کے لیے ایک جدید ترین برآمداتی شعبہ بن سکتا ہے. ویلیو ایڈیشن کے مواقع موجود ہیں. پاکستانی سارے فروٹس اور اناج سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی کہ ہمارے اس خطہ میں ہمسایہ ممالک بھارت ہے, چین ہے, ایران ہے, ان سبھی کو ضرورت ہے زبردست طریقے سے. بنگلہ دیش کو ضرورت ہے. بنگلہ دیش اناج میں کچھ بھی پیدا نہیں کر پا رہا. پاکستان اس کے مقابلے میں بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں پاکستان کی. تو اسٹوڈیوز میں ہمیں پاکستان کے کسان تاجرات کے بہت بڑے ایک رہنما خالد کھوکھر صاحب ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. ہم ان کو اسٹوڈیوز میں ویلکم کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ حافظ سجاد صاحب موجود ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور تاجر رہنما ہیں. ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور فون پہ ہمارے ساتھ اشفاق پراچا صاحب خیبر پختونخوا سے موجود ہیں. حافظ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہ گاڑیوں کی خرید و فروخت ہے, اس میں بڑے سارے مسائل ہیں. لوگ روتے ہیں جی کہ جی ہمارے نام پہ آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو رہی, کلیئر نہیں ہے گاڑی, یہ نہیں ہے, او جی اس کا فلاں کاغذ نہیں مل رہا, اس کا یہ نہیں ہو رہا. اب دنیا تو کئی کمپیوٹر کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ گئی, گوگل ڈرائیو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آ گئی سیو کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کو. یہ ہماری حکومت کے پاس نہ ڈاکومنٹ سنبھل رہے, نہ ڈپلیکیٹ سنبھل رہا ہے, نہ یہ اپنی ڈاکومنٹ کو ڈپلیکیٹ بناتے ہوئے ان کو 2000 قسم کی ان کی شرائط ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے صاحب, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں جو مسائل ہیں کچھ ایسے رکھے جاتے ہیں کہ مسئلہ حل نہ ہو. ہر ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی پروسیجر کو آسان نہیں کرنا چاہتا, اور یہ آپ سمجھنا چاہیں پورے سسٹم کو تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ادارہ ایسے کھڑا ہے, ایسے وہ تیار کیا گیا ہے کہ عوام کو کوئی سہولت نہیں ملنی چاہیے. مثلا آپ نے کسی ہاسپٹل میں بھی جانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو میڈیسن چاہیے. ابھی خیر پنجاب میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. اسی طرح جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا جاتا ہے جی ہر بندہ آپس میں ڈیل کر لے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ساری دنیا میں اتھرائزڈ ڈیلر ہوتے ہیں, پراپرٹیز کے اتھرائزڈ ڈیلر ہوتے ہیں, گاڑیوں کے ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں, وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور رسپانسیبل ہوتے ہیں ساری چیزوں کے. لیکن یہاں پہ ایک بندہ بیٹھتا ہے, ویب سائٹ پہ ایڈ پوسٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد پے آرڈر آتا ہے, پتہ چلتا ہے پے آرڈر بھی جعلی تھا, پتہ چلتا ہے گاڑی کے ڈاکومنٹس جعلی تھے, پتہ چلتا ہے تھانے کچہریوں میں وہ سارا برڈن جا کے پھر ہمارے عدالتی نظام پہ, جو کہ خود بھی کسی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں, اس پہ جا کے پڑ جاتا ہے. تھانے کچہری کے حوالے ہو جاتی چیزیں. تو چیزوں کو اگر آسان کر دیا جائے, سادہ کر دیا جائے, ایک کارڈ ہے اور وہ کارڈ بھی اب آپ کے والٹ میں ہونے کے بجائے آپ کے موبائل میں ہو تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, لیکن ہماری فائل گاڑی کی ہوتی ہے اور وہ تقریباً 2 کلو کی فائل ہوتی ہے, اور اس کے اندر جی یہ کاغذ مس ہے, یہ کاغذ ہے نہیں ہے, وہ کاغذ ملا نہیں ہے, وہ کاغذ گم گیا ہے. اور اس کے بعد بایو میٹرک کے مسائل ہیں, ان کو اس طرح سے اس کو ایک گیم بنا دیا گیا ہے بایو میٹرک کا مسئلہ. آپ یقین کریں, آپ دیکھیں اسلام آباد ہے جہاں سے سارا سسٹم چلتا ہے, میں آپ کو اس کی گاڑی کی بایو میٹرک کا پروسیجر بتاتا ہوں, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیسے نئے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. کرتے کیا ہیں کہ جی آپ نے گاڑی مجھ سے خریدی اور خریدنے کے بعد میں آپ پیمنٹ لے لی اور بایو میٹرک دیں, بات ختم کریں. نہیں جی, اب آپ پہلے گاڑی جائے گی اسلام آباد, یہاں سے فزیکل اسلام آباد جائے گی. اسلام آباد جانے کے بعد اس کی وہاں پہ ایک انسپیکشن ہوگی, اور انسپیکشن کے بعد آپ سے بایو میٹرک لی جائے گی. بھائی میں آپ کو پیمنٹ کر چکا, میں آپ سے گاڑی لے چکا, ڈاکومنٹس لے چکا, اور پیمنٹ پوری میں نے ہینڈ اوور کر دی. اب آپ 1 ماہ کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بایو میٹرک دو. اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, بندہ باہر چلا جائے, بایو میٹرک کیسے دیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل ہو رہی ہے تو اس معاملے کو حل کیوں نہیں کیا جاتا وہاں پہ, وہیں پہ بایو میٹرک کیوں نہیں کروا دی جاتی؟ یہ اس کو آپ نے انسپیکشن کے ساتھ کس طرح جوڑ دیا. اور پھر ابھی پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو نیگلیجنسی کی انتہا ہے. اسلام آباد میں چلیں جی, اب ساری بادریشن کے بعد آپ کے پاس ایک حل دے دیا گیا کہ آپ پاک آئی ڈی کے ذریعے جا کے دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں, آپ وہاں سے بایو میٹرک کریں گے اور آپ کی بایو میٹرک ہو جائے گی. حالانکہ تک نہیں بنتا, جب میں نے پیمنٹ دی آن سپاٹ, پیمنٹ گیو اینڈ ٹیک ہو گیا, اس کے بعد مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں انسپیکشن تک ویٹ کروں, اور انسپیکشن کے لیے مجھے گاڑی اسلام آباد بھیجنی ہے. اچھا چلیں اب پنجاب کا معاملہ آ جائے. پنجاب میں کیا ہے جی, آپ نے گاڑی بیچی اور اس کے بعد آپ ہیں سعودی عرب میں, آپ ہیں UK میں, آپ ہیں برطانیہ میں, آپ ہیں دنیا میں کسی امریکہ میں, آسٹریلیا میں. اب آپ کو وہاں سے ایک پاور اٹرنی ایشو کرنی ہے. گاڑی میں نے بیچی ڈاکٹر صاحب آپ کو, لیکن پاور اٹرنی میں ایشو کروں گا اپنے کسی فیملی ریلیٹیو کو. وہ فیملی ریلیٹیو جا کے پہلے پاور اٹرنی ایشو ہوگی, پھر اس کی فارن آفس سے اٹیسٹیشن ہوگی, اور اس کے بعد ایکسائز میں اندراج ہوگا, اور ایکسائز میں اندراج ہونے کے بعد اس پاور اٹرنی پہ ایک وہ نومینیشن جو میرا بندہ ہے, گاڑی میں نے ڈاکٹر صاحب کو بیچی ہے, ابھی تک ڈاکٹر صاحب کہیں پہ نہیں ہے سین میں,
وہ بندہ جا کے اپنے انگوٹھے لگوائے گا, پھر اپنے انگوٹھے لگوانے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کو گاڑی ٹرانسفر کرے گا. یار ساری دنیا چاند پہ پہنچ گئی, دنیا اے آئی پہ چلی گئی. آج تک آپ لوگوں کو انہی چکروں میں گھما رہے ہیں اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے کے اندر لوگوں کو سارا ہر ڈپارٹمنٹ آسانیاں دے رہا ہے, ہر لحاظ سے پنجاب رول ماڈل ہے. سر آپ نے دیکھیں نا سر, سنیے گا یہ بات ہے کہ ہاں رکیے, آپ لاہور چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں, کیوں نہیں آپ وہاں R&D سے کام لیتے اور ایک ایسا ایک نظام بنا کے دیتے گورنمنٹ کو کہ جو یہ گورنمنٹ کو آپ آپشن کے طور پہ دیں کہ جی آپ یہ جو گاڑی کے کاغذات ٹرانسفر سسٹم جو الا بلا وہ سب آپ اس کے تحت لے ہیں, ایک پرپوزل تو دیں نا. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جہاں سے ہم نے بات شروع کی, اگر ہم پرپوزل دیں اور ہمارا پرپوزل مانا جائے تو ہم تو کل دے دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ پھر جو اندر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اس محکمے سے, جن لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, جو کرپشن کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے روزانہ ڈیلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, روزانہ کی جو دیہڑی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ اگر یہ سسٹم آسان کر دیا جائے تو یہ سی ایم صاحبہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور وہ اس پہ کچھ حل کریں تو یہ حل نکل آئے گا. لیکن سب سے پہلی بات آتھورائزڈ کریں ڈیلرز کو کہ یہ ڈیلرز بیٹھیں گے آمنے سامنے اور موقع پہ بایو میٹرک ہوگی اور موقع پہ چیزیں ختم ہوگی, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ نے تھانے کچہریوں کے اندر اس کو ایکسپینڈ کر دیا, سسٹم کو سادہ نہیں کرتے. آئی ہوپ کہ آپ جب کبھی اگلے پروگرام میں آئیں تو ایک لاہور چیمبر کی طرف سے ہمیں ایک آپ لے کے آئیں گے پروپوزل جو حکومت پنجاب کو جانا چاہیے. خالد کھوکر صاحب, اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ آسٹریلیا دیکھ لیں, آپ یو کے دیکھ لیں, برونائی, کینیڈا, ایون یو ایس اے, تو یہاں جو ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں جی کہ جب پاکستانی آم نے وہاں پر آنا ہوتا ہے ایکسپورٹ ہو کر تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی ہے نیوز کے جی پاکستانی مینگو آ گئے ہیں, خرید لیں. اور آسٹریلیا میں یہ حال تھا کہ وہاں $55 سے لے کے ایک $90 تک اور $120 تک ایک 4.5 کلو کا ایک باکس تھا جس میں وہ گتے کا وزن بھی شامل تھا, اس میں شاید مشکل سے 3.5 کلو آم تھے. تو اتنی ویلیو جب ہماری پروڈکٹس کی ہے, یہی حال جو ہے وہ ہمارے کنو کا ہے. آج کل کنو جو ہے اس کے باقاعدہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, یو کے میں ادھر کہ جی پاکستانی کنو آ گیا. تو یہ دیکھیں جب سٹرس بھی اس طرح اور بہترین چیزیں ہیں, نہ ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جا رہے ہیں, نہ ہی ہمارا کپاس کی کوئی صورتحال اچھی پتہ چل رہی ہے. جی 10 بلین کا ہم نے منگوانا ہے, ہم نے باہر سے بجائے بھیجنے کے. اور گندم میں بھی ہم بہت نے مار کھا لی. میں نے آپ کے کئی پروگرامز میں سنا کہ آپ نے جو اس میں گندم کے بارے میں چیزیں بتائیں, لیکن یہ آج آپ نے ضرور بتانا ہے کہ بات اٹکی کدھر ہوئی ہے, آپ میں کوئی غلطی ہے یا حکومت بالکل سننے کے لیے تیار نہیں. جی بہت شکریہ. ہمارا کام تھا کاشتکار کا کہ اس نے کوئی فصل اگا کے دینی ہے, جی اس کی مارکیٹنگ, اس کی ریسرچ, یہ تمام تر ذمہ داری حکومت کی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. ٹھیک ہے, یہ کاشتکار کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا نظام کیا چل رہا ہے. جی نظام یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے ہمارا فیڈرل میں جو ان 2 سالوں میں فوڈ سیکورٹی کا جو سیکٹری ہے وہ 8واں آیا ہے. اچھا جی. مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ انڈین آرٹسٹ سمیتا پٹیل, اس کو کینسر ہو گیا. تو اس کی ایک پاکستانی اخبار میں خبر میں نے پڑھی تھی, وہ لکھتی ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا جیون کیا ہے تو جیون نہیں رہا. تو جب ہمارے سیکٹری کو پتہ چلتا ہے زراعت کیا ہے تو وہ زراعت میں نہیں ہوتا. یعنی کہ ہر 3 ماہ بعد اگر سیکٹری بدلا جائے تو اٹ مینز کہ حکومتی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی. ایکسپورٹ کے لیے آپ کے جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہے DPP, پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو آپ کا ہے. اب پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ یا کوارنٹین ڈپارٹمنٹ, ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک عرصہ دراز سے وہ بند پڑے ہیں. جی ایک DG آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, کوئی گرفتار ہو جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے. کوارنٹین کا بھی یہی ہے. ہمارا یہ سسٹم بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایکسپورٹ کا بھی بالکل وہاں پہ لوگوں کو سہولت نہیں دی جاتی. حتیٰ کہ جو ایئرپورٹس پہ کوارنٹائن کی جو فیسلٹی نہیں مل رہی, کوارنٹین کے ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہیں. جتنے بندے ہیں وہ سارے گرفتار ہیں تقریباً آلموسٹ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ہم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے PIA کے ساتھ کیا تھا, جو PIA پائلٹ کے ساتھ کیا تھا, وہی سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے سارا سسٹم تباہ کر دیا. اس وقت صورتحال یہ, آپ نے کپاس کی بات کی, میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. 92 میں ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1,28,00,000 بیل. انڈیا تھا 1,10,00,000. جی ہماری کاٹن بیل کا اس وقت وزن تھا 170 سے 180 kg. آج ہمارا 150 kg ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ہم نے اس کا ویٹ کم کیا ہے. انڈیا چلا گیا 1,10,00,000 سے اٹھ کے 4 کروڑ پہ, اور ہم نے ویٹ بھی کم کر لیا اور ہم آ گئے 5.3 ملین پہ, 53 لاکھ پہ ہم آ گئے ہیں. یعنی کہ ہماری اس وقت جو ہم اگا رہے تھے 1/3 پہ آ گئے ہیں. جی یعنی کہ ہماری یہ سب سے کیش کراپ ہے
جو اس ہماری کی وجہ کیا صرف آپ بلیم کریں حکومت کو یا کچھ اور بھی؟ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کروں، پہلی چیز ہے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. صحیح. برازیل نے اگر ترقی کی ہے تو اس کا 1.75 ہے، کئی 100% زیادہ ہے اس کا. نمبر 1. نمبر 2، ہمارا جو مارکیٹنگ میکنزم ہے، ایز اے پاکستانی کاشتکار اگر میں کپاس اگاتا ہوں تو میرے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے. اگر وہ امریکن کاشتکار یا برازیل کا کاشتکار یا آسٹریلیا کا کاشتکار پاکستان بھیجتا ہے تو ڈیوٹی فری ہے اس کے لیے. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ حکومت کس کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے، باہر کے کاشتکار کو سہولتیں دے رہی ہے، اپنے کاشتکار کو کا گلا دبایا جا رہا ہے. پھر ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے پاس ریجن کے ساتھ. میں اگر ایک یوریا کا بیگ خرید کرتا ہوں تو میرا ریٹ ہے پاکستان میں 4300 روپے کا. انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں بات کر رہا ہوں میں، انڈین روپیز میں میرے خیال میں 266 روپیز پر بیگ، اور پاکستانی روپیز میں 884 روپے کا انہیں یوریا کا بیگ ملتا ہے. فرق تو ہے یہ. اچھا، پھر آ گیا جی ڈی اے پی. پاکستانی کاشتکار لیتا ہے 15,000 روپے کی، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی. بجلی کا یونٹ انڈین کاشتکار کو انڈین پنجاب میں ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری ہے، ہمارا یونٹ 40 سے 50 روپے کا. پیسٹیسائڈ وہاں پہ بھی سبسڈائز ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں ہے. پھر وہاں فیوچر مارکیٹنگ ہے، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں ابھی ہم نے جو گندم کاشت کیا 2025 میں 26 میں ہارویسٹ کریں گے، اس کا ریٹ ہمارے دشمن. یہاں آپ کی وہ کپاس کی بات میں تھوڑا سا اس میں ایک سوال لے لیں کہ آپ نے کیا ایپٹما اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، آپ نے ایپٹما کے رہنما سے بات کی کہ جی یہ صورتحال چل رہی ہے تو ہم کیسے اس کو کمپیٹ کریں یا کس طرح اس میں؟ دیکھیں آپ نے بڑے خوبصورت بات کی. ہماری ایپٹما سے لگاتار میٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت. اچھا جی. اور ہم نے اسلام آباد میں اکٹھی میٹنگز اٹینڈ کی. صورتحال تو یہ ہے کہ جب ٹیکسٹائل سیکٹر ہی بند ہو رہا ہے، اب آپ فیصلہ آباد میں دیکھیں کتنی میلیں بند ہو گئی ہیں. جی. اچھا، یہ لمحہ فکری ہے. تو آپ کا وہ خام مال نہیں ہے نا آپ کا وہ؟ نہیں، خام مال کی وجہ سے بالکل نہیں ہے، وہ امپورٹ تو ہو رہی ہے باہر سے. اچھا، آ سکتے ہیں را مٹیریل باہر سے، اگر پاکستان میں نہیں باہر سے آ رہا ہے. یہ لمحہ فکری ہے کہ ٹیکسٹائل ملیں کیوں بند ہو رہی ہیں. آپ کی واحد ایکسپورٹ ہے، ٹوٹل ایکسپورٹ کا کیوں بند ہو رہی بتائیں آپ کیا اس میں؟ ہم دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے، ایپٹما کا مسئلہ وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن میں ریجن کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں، اگر ایک بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل مالک کو سستی بجلی ملے اور پاکستانی ٹیکسٹائل مہنگی ملے، وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کاسٹ آف پروڈکشن ہماری دنیا سے زیادہ. یہ کہا جاتا تھا کہ جو پاکستانی جو کوالٹی ہے ٹیکسٹائل کی، وہ اس کو اسپیشلی جو کاٹن کی جو پروڈکشن تھی وہ اس لیول کی تھی کہ جو کاٹن کے گارمنٹس بنتے تھے، ادر جو تھی ویلیویبل تھنگس، وہ اس کی کوالٹی ان سے بہت ہائی ہے. تو کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کوالٹی ہائی ہے؟ دیکھیں جی، ہماری کوالٹی، ہم ہینڈ پک کاٹن دیتے ہیں، دنیا کی صاف ستھری سب سے ہماری کپاس ہے. ایسی کون سی بات ہے؟ ٹھیک. دوسری بات ہے کہ ہمیں جو سیڈ دی جاتا ہے ہم نے وہی اگا کے دینا. نیا سیڈ ہم تو باہر سے لے کے نہیں آ سکتے، نہ ہی کپاس کا سیڈ باہر سے آتا ہے. ہماری لوکل ہے سارا کچھ. ہم نے ریسرچ کے اوپر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی. اب دیکھیں نا، جس سیکٹر سے آپ 20 سے 25 ہزار ارب کی پروڈیوس لے رہے ہوں لائف سٹاک اور ایگریکلچر سے، وہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ چلیں اس کے بعد گندم پہ بھی بات ہوگی آپ سے. اشفاق پراچا صاحب، آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل جی، آ رہی ہے آپ کی آواز. جی پراچا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ وہاں پر زراعت کی کیا صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا ایک زبردست ایک علاقہ ہے جہاں ڈرائی فروٹس اور دوسرے بہت سارے فروٹس ہیں، ان کی ویلیوڈیشن کر کے، اور ان کی بھی بڑی مانگ ہے. چلغوزہ کی بڑی ایک دھوم، مڈل ایسٹ میں بہت دھوم ہے. لیکن کیا چیز ہے جس نے آپ کو سلو کیا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جس طرح بھی میرے بھائی نے بات کی ہے، سچویشن ایسی ہے. یہاں بھی ظاہر ہے کہ یہاں پر جو مطلب ہے کہ ہمیں وہ ملتی ہے، چیزیں ملتی ہیں، انپورٹس ہیں، انپورٹس بہت زیادہ مہنگی ہیں. اور کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں جیسے کہ ہمارا مطلب کہ چلغوزہ ہے. اب چلغوزے کے ایریے میں لگاتار پچھلے 2-2.5 ڈیکیڈ سے جنگ جاری ہے. تو وہاں پر تو یہ ہمارا وزیرستان کا علاقہ ہے، سارا یہ ایریا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو اس ایریا میں مطلب ہے کہ ہماری ٹھیک ٹھاک جاری ہے، تو وہ بھی ہمارا بڑا پرابلم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جس طرح انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں میرے بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو جس طرح ہمارا مطلب کہ وہ ہے اپنا پیسٹیسائڈ ہے، اس میں ساری دولمبری ہے اور اس کی جو کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اور سب سے بڑا ہمارا جو پرابلم ہے سر وہ ہمارا مارکیٹنگ ہے. کیونکہ جب تک آپ کی مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے نا، ہمارے پاس تو ایریا نہیں ہے اتنا نا،
पंजाब में ये है कि पंजाब में तो एरिया बहुत है, जी हमारा एरिया कम है, लेकिन हमारे एरिया में ये है कि वो बड़ा वैल्यूड एरिया है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत टॉप का है, वो उस टेम्परेचर में बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। और हमारे तो जितनी भी वहाँ क्रॉप होती है वो तो कुदरती वैल्यू एडेड है, मतलब कि हमारा ड्राई फ्रूट है, वैल्यू एडेड है, जो जमीन जितनी उसके लिए इस्तेमाल होती है और उसकी आउटपुट होती है वो तो बहुत ज्यादा है। नहीं प्राचा साहब, लेकिन ये प्राचा साहब ये भी कभी कभी पता चलता है कि जी चित्राल में या इस तरह के इलाकों में वहां से मंडियों तक सड़कें मौजूद नहीं है और फल लगेगा लगा ही रह जाता है, वहां जाया होता है बहुत सारा फल। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, तो मार्केटिंग से मुराद यही है ना कि एक चीज जो है वो मतलब कि बाकायदा अपनी जगह पर जा नहीं सकती, तो उसकी वजह से भी हमारा ये है, प्रॉब्लम तो बहुत है इसमें। तो असल में जी बात यह है, मैं आपको एक बड़ी सफा बात करूं जी, हमारी जो कौम है ना सर, हमारी नीयतें ठीक नहीं है। हमारी हर जगह पर आप गवर्नमेंट में जाएं तो हमारी नीयत ठीक नहीं है, हम अगर जिम्मेदार हैं तो हमारी नीयत ठीक नहीं है, हम अगर खानादार हैं तो हमारी नीयत ठीक नहीं है। जब तक हम लोग अपनी नीयत ठीक नहीं करेंगे ना, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने वाला। यानी अगर आप उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर अल्लाह की नियामतें तो बेशुमार है, अल्लाह की बेशुमार नियामतें हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। एग्रीकल्चर देखें और उसमें अगर आए तो पंजाब देखें, कितनी बड़ी जबरदस्त जमीनें हमारे पास हैं, पानी है, 5 दरिया हैं, सिंध में जाएं, गन्ना, हर चीज है। नहीं प्राचा साहब, लेकिन प्राचा साहब देखें अब आपके पास वहां देखें चैम्बर्स भी आगे, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसी तरह वहां पर बाकी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हरिपुर है, सारे इलाकों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन गए हैं, वुमेन चैम्बर है। तो क्या ये चैम्बर कुछ नहीं कर रहे सर? अब तो हर जिले में हर जिले में चैम्बर है जी। लेकिन मैं आपको आज बड़ी एक सफा बात करता हूँ, चैम्बर में कौन लोग बैठे हुए हैं? चैम्बर में तो मैंने बड़े कम ऐसे लोग बैठे हैं कि जो वाकई कोई पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके पीछे घर बैठ नहीं है। हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लीडरशिप उसको देते हैं कि जो खुद मोरी होता है, तो वो तो कोई बात ही नहीं कर सकता, तो उसके साथ अगला जो भी आता है, जो भी उसके साथ ड्रामा करे, तो वो तो कहता है यस सर करता है। तो और ना उसके पास की नॉलेज होती है, ना उसको कुछ इस चीज का पता होता है कि एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, इंडस्ट्री किसको कहते हैं। हमारे सूबे में तो सारा जो है वो सिर्फ हमारे सूबे में नहीं, पंजाब में भी यही हाल है, सिंध में भी यही हाल है। हम लोग तो सारा रिबेट पर बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी जेली रिबेटों पर हम लोग सारा कारोबार करते हैं। हमारी जहां हम जिसको कहें कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, और भाई एक्सपोर्ट कहां से बढ़ाओ जब तक आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप यहाँ पर कुछ बनाते ही नहीं है तो आपने क्या एक्सपोर्ट बनानी है? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो बिजनेस फोरम है इससे तो आप कर रहे हैं ना गवर्नमेंट से राब्ता? बिल्कुल हम कर रहे हैं जी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे जी? देखें, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, ठीक है, आपको खुद करना पड़ता है। जब तक मैं बात करूं आपसे कि हमको जब तक ठीक नहीं होते, हमारी नीति ठीक नहीं होती, तो उस तक तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा तो सबसे बड़ा इशू ही है, तो हमें अपने आप को करना ठीक करना चाहिए। सब कुछ बहुत है, इंडस्ट्री भी बहुत है, हमारे पास ज़राअत भी बहुत है। क्या आप मुझे बताएं ना, हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ अगर कमी है तो हम में कमी है, ये हम लोग नहीं है। ठीक जी, ठीक है प्राचा साहब, साथ ही रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे दोबारा। सज्जाद साहब ये बताइए कि जो कार डिलीशन प्रोग्राम है 1980 में हमने इतने बड़े ब्रांड सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये सब हम लेके आए और हमने ये इन इदारों ने लिख कर दिया कि जी हम सारे स्पेयर पार्ट्स अब बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट्स बना के हम यहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जी बाहर से स्पेयर पार्ट्स आते हैं और हमारे ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन स्पेयर पार्ट्स के खरीदारी पर खर्च होता है, जिसका मुल्क को कौम पर और खजाने पर बोझ होता है। हम बड़ी मुश्किल से कुछ अरब डॉलर कभी कर्जा ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हम ये अपने डॉलर्स इन पे सर्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्यों नहीं डिलीशन प्रोग्राम कंप्लीट करते, क्यों नहीं यहाँ सारे स्पेयर पार्ट्स बनते? क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का कसूर है
انویسٹر تو چاہتا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی ٹریڈنگ کنٹری بنا دیا گیا اس کو، کسی نے بھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کی. سوزوکی جاپان جو جب انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے یہاں سے 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر دور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ لگاتا ہے. اور سوزوکی جاپان جب سوزوکی انڈیا میں لگاتا تو سوزوکی انڈیا آج 100 ملکوں میں سوزوکی انڈیا سے امپورٹ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے جی. اور اس کے مد مقابل اچھا 7 بلین ڈالر سے کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے 5 ایئرز میں، اگلے 5 سالوں میں 7 بلین ڈالر کی. اور آئی ایم ایف جو ہمیں ٹوٹل دے رہا ہے، ہمیں قرض دے رہا ہے، وہ قرض 5 سے 6 ارب ڈالر ہے. آپ اندازہ کریں 1.2 بلین ڈالر کی یہاں پہ ایک انسٹالمنٹ ابھی جاری کی گئی آئی ایم ایف کی طرف سے. تو سوزوکی جاپان پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہی نہیں رہی. اور یہاں پہ جو انویسٹر ان کو لے کر آئے ان کی نیتوں میں فطور تھا. انہوں نے بھی اس ملک کو ٹریڈنگ کنٹری کے طور پہ استعمال کیا. انہوں نے بھی اس ملک کو کوئی بھلا نہیں سوچا. اور اتنا پیسہ یہ کما رہے ہیں دنیا میں. سوزوکی پاکستان دنیا میں جہاں بھی سوزوکی ہے، سوزوکی پاکستان سوزوکی جاپان کے پاس سب سے زیادہ منافع کمانے والا ادارہ ہے. آپ تصور کریں یہ لوگ پاکستان میں ہونڈا آیا اس کی کتنی گاڑی ہیں، ٹیوٹا آیا اس کی کتنی گاڑی ہیں، اور سوزوکی آیا تو اس کی کتنی گاڑی ہیں. آج یہ کمپنیز اگر چل رہی ہیں تو صرف اس بلبوتے پہ کہ سالانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں گورنمنٹ ان اداروں سے لے کر سوزوکی سے لے کر سوزوکی کلٹس ججوں کو دے رہی ہے، پولیس کو دے رہی ہے، بیوروکریسی کو دے رہی ہے. اسی طرح جو پولیس میں گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں پاکستان بھر میں وہ بھی ٹیوٹا سے لی جاتی ہیں. تو ان کو عوام کی ضرورت ہی نہیں، عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. اور پھر جو آپ کی منسٹری سجاد صاحب، پھر تو یہ اگر یہ معاملہ اس طرح کا ہے، یہ ایک جان بوجھ کر کسی تکنیکی وجہ کے بغیر ڈیلیشن پروگرام جو ہے اس کو ڈیلے کیا گیا یا کمپلیٹ نہیں کیا گیا، تو کیا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ وہ اس پہ ذمہ دار نہیں ہے؟ سر دیکھیں جب اور کیا انکوائری نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے؟ سر دیکھیں جب آپ یہ چیز یہاں سے اٹھا کر یہاں بیچتے ہیں اور آپ کو اتنا منافع مل جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب دنیا میں سب سے مہنگی سوزوکی پاکستان کی ہے. دنیا میں سب سے مہنگی آلٹو پاکستان میں بیچی جاتی $11,000 اس کی پرائس ہے. اور اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ $2,500-3,000 اس کی کاسٹ ہے. اس کے باوجود یہاں پہ یہ گاڑی اٹھا کے ججز کو دے دی جاتی ہیں. بیوروکریسی میں ڈپارٹمنٹس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یہ گاڑیاں خریدیں. تو جب آپ کو ادھر سے ادھر کرنے میں ٹریڈنگ میں اتنا پیسہ مل جاتا ہے تو آپ مینوفیکچرنگ کی طرف کیوں آئیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, جب آپ کے ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادارے اس چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں مسلسل. جس طرح ابھی خالد صاحب بات کر رہے تھے کہ سیکرٹری صاحب جب ان کو ہوش آنے لگتا ہے زراعت کا پتہ چلتا ہے تو وہ سیکرٹری زراعت نہیں ہوتے، وہ سیکرٹری پیٹرولیم ہو جاتے ہیں. مثلا یہاں پہ MBBS کر کے بندہ چلا جاتا ہے، PSB بن جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ آپ نے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا کہ گاڑیوں کی جی ہم اس کی کوالٹی کو کنٹرول کریں گے اور اس کا یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پروگرام کے توسط سے 24 کروڑ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اب سوزوکی آلٹو نے یہاں پہ جو سیٹ بیلٹ ہے اس کا سائن دینا شروع کر دیا. ان کو شرم نہیں آتی، یہ لوٹ مار کرتے ہیں پاکستان میں اور بیوروکریسی ان کے ساتھ اسی طرح ملی ہوئی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہمارے کامرس ڈپارٹمنٹ ہے، پروڈکشن کی منسٹری ہے، یہ ہمارے منسٹر صاحب آئے ادھر لاہور چیمبر میں، تو ان کے سیکرٹری کامرس جو اس وقت موجود ہیں یہ بھی تشریف فرما تھے. تو میں نے کہا سر دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس آلٹو گاڑی کو بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، XLI کو بنانے کی اجازت مل سکتی ہے. بولان جو ڈبہ آپ چلا رہے ہیں شرم نہیں آتی سوزوکی کو وہ بناتے ہوئے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ مینجڈ ہیں، کمپرومائزڈ ہیں اور ان کی پرائیورٹی کبھی بھی پاکستان نہیں رہا، پاکستان کے عوام نہیں رہے. ان کی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ٹھیک ہو رہا ہے، LV آ رہا ہے، LV جا رہا ہے، LV کے اب آپ سے کیا رونا روئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ مسائل ہیں سجاد صاحب، یہ بالکل یہ آئی ہوپ کہ جو اتھارٹیز ہیں نوٹس لیں گی، ایک انکوائری اس پہ بڑی ایک ہائی لیول کی ہیلڈ ہونی چاہیے کہ ڈیلیشن پروگرام کیوں کمپلیٹ نہیں ہوا. کھوکر صاحب یہ بتائیے کہ یہاں بھی آپ آٹے کی بات کر رہے تھے، گندم کی بات کر رہے تھے. آٹے کے لیے بھی ہم لوگ پریشان ہیں. گندم ہم اگر آ جائے تو کہتے ہیں جی زیادہ فصل ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو امپورٹ بھی کرتے ہیں. یہی حال جو ہے شوگر کین کا ہے. ہم کہتے ہیں جی گنا آ گیا، کماد آ گیا، 5 ارب اس پہ شوگر سیس لگا دیا فی منتھ. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی شوگر ہمارے پاس سرپلس ہے، پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو امپورٹ بھی کر لیتے ہیں. اور ابھی جو عام آدمی ہے وہ آٹے کے لیے بھی رو رہا ہے اور چینی کے لیے بھی رو رہا ہے کہ جو دونوں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. بلکہ پچھلے دنوں جو ہے پتہ لگا کہ گورنمنٹ نے کوئی ایک 5 کلو والے آٹے کا ایک فارمیٹ ہی ختم کر دیا ہے. اور جو فلور ملز ہیں پنجاب میں وہ صرف 15 کلو یا 10 کلو کا بنا رہی، 5 کلو کا الگ سے تھیلا جو ہوتا تھا چھوٹا وہ نہیں بنا رہی ہیں، بلکہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر پہ جو فلور ملز ہیں وہ اس کو ایک مارکیٹ کر رہی ہیں ذرا مہنگے داموں میں. تو یہ تو پھر ایک عام آدمی تو بالکل اس میں بے بس. بہت شکریہ جی. ایکچولی ایگریکلچر ترجیحات میں نہیں ہے جی. میں آپ کو بڑے کلیئر بتا دوں
حکومت پاکستان کی کسی کی بھی ترجیحات میں نہیں ہے. فرض کہ آپ اگر پروگرام کر رہے ہیں تو ایک مکس اپ پروگرام کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے, ایک کار کی بات ہوتی ہے, پھر ایگریکلچر کی بات شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ فرض کیا اس کو سیریس لیں تو میرے خیال میں اگر ہم ٹاپک ایک لیں تو وہ بہتر, تاکہ آپ کے سامعین بھی ایک بات کو سمجھ سکیں. نہیں دیکھیں الگ الگ ہونا چاہیے پروگرام, الگ الگ پروگرام ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کی تجویز اچھی ہے. کسی چیز کا ایک بندہ سن رہا ہے کہ وہ گاڑیوں کی بات سن رہا ہے, اس کے بعد وہ آ گیا آٹے پہ آ گیا, پھر کپاس پہ آ گیا. اچھا اب صورتحال یہ ہے, یہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے 2 سالوں میں کاشتکار کو 2200 ارب روپے گندم میں کم دیا, اصل ریٹ سے, پیداواری لاگت سے کم دیا. ہماری پیداواری لاگت جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی, اور ہمیں جو ریٹ ملا ہے وہ 1900 سے 2100 روپے ریٹ ملا. یا پنجاب کی بات کر رہے ہیں سر, یہ سندھ اس میں شامل ہے, سارے پاکستان کی بات سر وہاں پہ سب کا اتفاق ہے معذرت کے ساتھ. اگر آپ پنجاب سندھ کی بات کرتے ہیں تو اس کی میں بتاتا چلوں کہ جب یہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں, ان کی اپنی مراد کا مسئلہ ہوتا ہے, جب اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں, جب پرائم منسٹر الیکٹ کرتے ہیں, یہ سب اکٹھے ہیں اس وقت یک مشت ہیں. جب کسان کی بات آتی ہے, پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کی زراعت کی بات آتی ہے, پاکستان کی معیشت کی بات آتی ہے, پھر ان میں تقسیم ہے. دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں ہے پاکستان کے علاوہ جہاں زراعت کے اوپر, گندم کے اوپر, چینی کے اوپر, گنے کے اوپر سیاست ہو. ہمارے یہاں آپ گنا یہ ایک سیاسی فصلیں ہیں ہماری, اس کے اوپر پولیٹکس ہوتی ہے, سیاست ہوتی ہے. عرض یہ ہے سر کہ ہمیں نقصان ہوا 2200 ارب روپے کا, اور اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہوا جی؟ کاشتکار نے تو نقصان برداشت کر لیا نا. پاکستان کو سر نقصان یہ ہوا کہ جب ہمیں گندم کا ریٹ ملا تھا 3900, صحیح ریٹ ملا تھا, ایک مناسب ریٹ ملا تھا, ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25 کی. ٹھیک ہے, جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو آپ کی جو میجر فصلوں کی گروتھ ہے وہ -13.49 ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں ملک کا کتنا نقصان ہوا. تقریباً یہ جو پچھلا سال آپ کا گزرا ہے, آلموسٹ 3 بلین سے $3.5 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ میں, ایگریکلچر ایکسپورٹ امپورٹ میں ڈیفیسٹ بڑھا ہے جی. اس کا امپورٹ بڑھی ہے اور ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. حتیٰ کہ امپورٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف کاٹن کو لیں 340% اضافہ ہوا امپورٹ میں. یہ ہمارے لیے, اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں 90% ہماری چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 70% مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 40% فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, اور چاول کے 20% کمی آئی ہے جی. ابھی میں آپ کو کرنٹ ایشو بتاؤں 2 چیزیں کہ اس وقت آلو اور کنو کا کاشتکار مر رہا ہے اس وقت. کنو کا بھی اچھا, کیونکہ ایکسپورٹ بند ہے, ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. صورتحال یہ ہے اس وقت کہ جس نے آلو, کنو سٹرس کی ایکسپورٹ تو چل رہی ہے پاکستان میں, بہت کم ہو رہی ہے جی. اور اس کی آلو کی بھی بہت کم ہو رہی ہے. کنو کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ایکسپورٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے آپ آلو کا سن لیں جی. آلو کے کاشتکار کے ساتھ یہ ہوا کہ جب پچھلے سال آلو کے کاشتکار کا آلو آیا تو اس نے سٹور میں رکھا. سٹور میں رکھا جاتا ہے اس کے 25 کروڑ عوام کو پورا سال آلو ملے. ٹھیک ہے نا جی, یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آلو اس کے اوپر رکھا جانا ہے, کاشتکار کے اوپر رکھا جانا ہے. جب رکھا تو اس کی قیمت 2500 روپے تھی. 600 روپے اس کے کرایہ پڑا سٹوریج کا, کولڈ سٹور کا. آج پتا وہ کتنے کا بک رہا ہے؟ 200 روپے کا, وہ 60 کلو کا. جو نیا آلو آیا ہے اس کی بوری آج بک رہی ہے 1500 سے لے کے 1800 روپے کی. آج کل بکتی تھی 8 سے 10 ہزار روپے کی. یعنی کہ اس کی پیداواری لاگت چھوڑ اس کو سیم ڈے کا صرف خرچہ مل رہا ہے, یعنی کہ کاشتکار رو رہا ہے. اسی طرح کنو کا کاشتکار رو رہا ہے جی. جب دیکھیں نا کاشتکار کا کیا قصور ہے, اگر اس نے کسی چیز کی پروڈکشن بڑھائی ہے, بہتر اس نے محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, کوشش کی ہے, اس کو اگر صلہ نہیں ملتا. دنیا میں کیا نظام ہے جی؟ دنیا میں یہ نظام ہے, ہمارے دشمن ملک کو لے لیں کہ گندم جو ہم نے ابھی بیچی ہے 25 میں ہم نے ابھی کاشت کیا, 26 میں ہارویسٹ کریں گے. اس کا ریٹ پتہ انہوں نے کب اناؤنس کیا تھا؟ سپورٹ پرائس. اس کی سپورٹ پرائس اناؤنس کی تھی انہوں نے اگست 2024 میں, 1.5 سال پہلے کاشتکار کو ریٹ دے دیا گیا تھا تاکہ وہ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ, کاشتکار مینٹلی طور پہ تیار ہو جائے. تو یہاں پہ حکومت کس بات پہ خوشی بناتی ہے؟ ہم نے آٹا سستا کر دیا, روٹی سستی کر دی جی. بھئی ایک چیز کو جب آپ نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کر دیا تھا, پھر اس کو ریگولیٹ کس لیے کر رہے ہو؟ دنیا میں ڈی ریگولیٹ ہوتی ہے, اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ ہوتی ہے. پھر نہ روٹی کا ریٹ طے ہوتا ہے, نہ آٹے کا ریٹ طے ہوتا ہے, نہ بین الاضلاعی پابندی ہوتی ہے, نہ بین الصوبائی پابندی ہوتی ہے. باہر تو قیمت بڑھائی نہیں جا سکتی, وہاں تو لوگ آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی قیمت انڈے کی بڑھا دیں یا روٹی کی بڑھا دیں, دیکھیں پھر ان کی پیداواری لاگت بھی نہیں بڑھائی جاتی جی. ٹھیک, یہ بھی اب آپ یہ دیکھیں نا, ہم تو ایک بات کا, ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے اب ایک چیز بتائیں, آج جو کاشتکار آلو کا کاشتکار, پہلے کپاس کا کاشتکار مرا ہے, گندم کا کاشتکار مرا ہے, اب خوشحال تھا آلو کا کاشتکار وہ مر گیا, وہ اگلی فصل پہ خرچ کیسے ہوگا؟
اگر آپ کی گروتھ اگر آپ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ چونکہ سارے کسان آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، جو پورے پنجاب یا پورے پاکستان کے آپ لوگ کہہ لیں کہ جو اس وقت ان کے الیکٹڈ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا ووٹر جو ہے کسان ہے سب سے بڑا، یہ تو جو ہے سارا یہ تباہ ہو رہا ہے. میں ابھی سیدھا میٹنگ اٹینڈ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں جی. پنجاب ایگریکلچر کمیشن کی میٹنگ تھی جس میں 10-12 ایم پی آئے ہوئے تھے، کھل کے بولے ہیں سارے، سب نے یہ وہاں پہ کھل کے بات کی ہے کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. جو اسپیشلی آلو والے حلقے کے ایم پی ایس کو بلایا تھا اور کنو والے کا، ان کے یہ الفاظ تھے کہ نہیں جا سکتے ہم، جو حالات بن چکے ہیں. کیونکہ اگر کاشتکار کو پیداواری لاگت نہ ملے، مجھے آپ ایک چیز بتائیں، میرا ایک سوال ہے حکومت سے، آلو والے کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے، حکومت مان رہی ہے نقصان ہے، یہ بات تسلیم ہو رہی ہے کہ کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی. نون لیگ کی حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت، دونوں حکومتوں میں جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، شوگر مل مالکان، ان کی چینی ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ دیا گیا، ان کو سبسڈی دی گئی ہے. تو کیا یہ کاشتکار پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ محب وطن نہیں ہے؟ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک بات، کاشتکار سے زیادہ محب وطن پاکستان میں کوئی نہیں ہے، کوئی شوگر مل والا کوئی بھی زیادہ محب وطن نہیں ہے. کیونکہ کاشتکار جو ہے وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، اس کا ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر. جبکہ یہ جو ہمارے جو مافیا کے ہیڈ ہیں سارے، ان کی اولادیں باہر، جائیدادیں باہر، تعلیم باہر، صحت باہر، ایمان باہر، سیر و سیاحت باہر ہے، علاج بھی باہر ہے ان کا. دیکھیں نا، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، سال کے 365 دن کام کرتے ہیں. کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل تھم رول کے تحت کہ کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت پلس 25% پرافٹ مل جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکے، وہ اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، اچھی پرورش ان کی کر سکے؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ جو آپ کے اس وقت آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن کون ہے؟ کسان ہے. کسان تو نائب خدا ہے نا، اللہ کا دیوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. آج حکومت خوشی کے شادیانے بجائے کہ 1,67,00,000 پنجاب میں گندم کاشت ہو گئی ہے. خدا کی قسم ہم نے کسی کے کہنے پہ کاشت نہیں کی، ہم نے خدا کے خوف سے کاشت کی کہ رزق میرے اللہ نے دینا ہے، اور ہمیں اپنا اس کا ایک سبب بنایا ہے، اپنا ہاتھ بنایا ہے کاشتکار کو. کاشتکار نے تو وہ کام پورا کیا ہے، اللہ کی خواہش کو مانتے ہوئے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہم نے یہ کاشت کی ہے. کوئی نفع نقصان کے لیے اگر نفع نقصان کو دیکھتے، خدا کی قسم ہم گندم کاشت ہی نہ کرتے. یہاں پہ زراعت کے اس وقت بہت برے حالات ہیں. ٹھیک ہے میں کوکر صاحب، آپ نے بڑے اچھے ویلڈ نکات پیش کیے ہیں، آئی ہوپ کہ یہ اسٹرائک کریں گے. پراچا صاحب شارٹلی بتائیے گا کچھ آپ زراعت کے حوالے سے آپ بھی کہنا چاہیں، وہاں خیبر پختونخوا میں کچھ آپ جو پیغام دینا چاہیں. بالکل جی، میرے بھائی نے بڑی صحیح بات کی ہے جی کہ ہمارا کیونکہ ایک زرعی ملک ہے جی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زراعت کے اوپر خاص محبت کریں، اور خاص کر جو اس میں اس کی انپٹ ہے اس کو ہم ایک اسٹیبل پرائس اس کی کریں، اور اس میں ہم اگر کوئی سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اپنے ذمہ دار کو دیں، بجائے کہ ہم جو یہ سبسڈی دیتے ہیں ایگرو کو دیتے ہیں تو اس کو تو ہمارے ذمہ دار کو کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوتا. تو بہتر میری تو اس میں یہی ہوگی کہ جو بھی سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے ایگریکلچر میں تو وہ ڈائریکٹ ذمہ دار کو دیں، ہمارے کاشتکار کو. ذمہ دار سے میری مراد کاشتکار ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کاشتکار کو دیں، اور خاص کر اس کی جو ہے اپنا مطلب مارکیٹنگ ہے اس کو ایک صحیح طریقے سے ریگولیٹ کرے، اور اس کا جو ٹیکس سسٹم بڑھائے. دیکھیں بالکل میرے بھائی نے صحیح بات کی ہے کہ 1950 روپے کی گندم لے کر اس وقت مارکیٹ میں 7,500 کی گندم مل رہی ہے. تو یہ تو بڑی مطلب زیادتی والی بات ہے نا کہ ذمہ دار سے مطلب ہے کہ اونے لے کر اور پھر یہاں پر یہ لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں. تو اس میں تو میں تو بالکل اپنے کاشتکار بھائی کے ساتھ ہوں، اور جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ واقعی صحیح پاکستانی جو ہے وہ میرا کاشتکار ہے کہ نہ وہ اپنے ملک سے باہر جائے مطلب کہ جا سکتا ہے، اور ادھر ہی کا رہنے والا ہے اور ادھر ہی وہ کام کرتا ہے. یہ بہت چیزیں جو ہے گورنمنٹ کو فوری طور پر کرنی چاہیے، بلکہ 3 چیزیں. ایک ان کی اسٹوریج کا سسٹم بڑا اچھا بنانا چاہیے، اور دوسرا جو ہے ان کو جو ہم اینگلو یورپ کو 10 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں یا اس طرح اور جو محکموں کو ہم ڈفرنٹ پہ دیتے ہیں وہ سبسڈی ڈائریکٹ دینی چاہیے ان کو، اور اس طرح ان کی مارکیٹنگ. ٹھیک ہے پراچا صاحب،
शुक्रिया प्लाचा साहब। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो तवील नहीं होता, शॉर्ट होता है। बातें बहुत सी हैं और सच्ची हैं और खरी हैं। हम ये दावा ज़रूर रखते हैं कि जो मसाइल है उनके हल पर भी बात करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शुरका ने मसाइल भी पेश किए और उनका हल भी बताया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पहचान ज़राअत है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। मसला है सिर्फ मैकेनिज़्म ठीक होने का, नीयत ठीक होने का, और जो निशानदेही की जा रही है मसाइल की और जो तजावीज़ और हल पेश किए जा रहे हैं उन पर अमल दरामद का। मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान में ऐसे माहिरीन मौजूद हैं और अपने अपने सेक्टर के ऐसे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो सच्ची और खरी और अल्लाह वाली बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान के काश्तकार को, पाकिस्तान के किसान को अगर अच्छा रिज़्क मिलेगा, अच्छी आमदनी होगी, तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, तो क्यों ना हम 60% के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें। हुकूमत को चाहिए कि जहां वो $1 अरब के लिए IMF की तमाम तर शराइत मान लेती है, वहीं पर 10-12 अरब का एक साल में टारगेट रख के, क्योंकि ये तो फसल तो एक साल में रिजल्ट दे देती है ना, और वैल्यू एडिशन भी चंद हफ्तों में मुमकिन होती है। तो एक साल का 10 अरब डॉलर्स का इनके साथ एक टारगेट रख के इनकी बातें मान लें, तो फिर देखते हैं कि वो नतीजा क्या होगा। नाजरीन, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।